اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد مولانا دعم. تمام مومنین کو جعلی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، ویڈیو ٹائٹل ڈیفینیٹلی آپ سب دیکھ چکے ہیں. انتہائی حیرت میں پڑ گیا تھا میں جب مجھے بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کی ہر ویڈیو ہی بہت اختلافی ہوتی ہے، اس میں بہت سے اختلافی معاملات پر آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور علماء کو تھوڑا سا نا استثناء دیا کریں، تھوڑا انہیں چھوٹ دے دیا کریں. ان لوگوں کو سامعین ہمارا تو اگریشن نظر آ جاتا ہے، ان لوگوں کو ہماری سختی نظر آ جاتی ہے، لیکن ان لوگوں کو دوسروں کی کوئی بدتمیزی نظر نہیں آتی کہ وہ اپنی ویڈیوز کے اندر کیا بکواسات کر رہے ہیں، کیا انہوں نے مکتب اہل البیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے اپنے متائن پیش کیے ہیں. اور جب وہ ایسی بات کر رہے ہیں تو پھر ان کا جواب بھی تو دینا ہے ہم نے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بس وہ بات کر کے اللہ خیری صلی اللہ ہو جائے اور ہم آگے سے کچھ کہیں نہ. کیوں بھائی، ہم نے کیا چوڑیاں پہنی ہیں یا ہمیں زبان نہیں لگی ہوئی؟ تو ان لوگوں سے میری گزارش ہے جو اس طرح کے فالتو قسم کے میسیجز ہمیں کرتے ہیں یا پھر کالز پہ یوں ترلے مار رہے ہوتے ہیں، خدا را یہ ترلا منت کبھی ان کے سامنے بھی جا کے ماریں کہ کیوں فتنے کو ہوا دیتے ہو. پھر آگے سے جب شیعان علی پکڑ کے جتیاں مارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فرقہ واریت پہ اتر آیا. سبحان اللہ. خیر، انہی نام نہاد کچھ یہ موٹیویشنل سپیکرز یا پھر کچھ یہ پیر پگاڑے جو پھر رہے ہوتے ہیں لاگے باگے، انہیں میں سے ایک بریلوی پیر صاحب ہیں جنہوں نے عزاداری امام حسین پر فالتو قسم کی باتیں کرنے کی کوشش کی ہے. اور میں حیران تھا بخدا قسم کہ ان لوگوں کو سوائے فتنہ گری کے، سوائے بکواسات کے اور کچھ بھی نہیں آتا. اللہ اکبر. ہمارے یہاں سے کبھی بھی پہل نہیں ہوتی ان معاملات میں، پہل ان کی طرف سے ہوتی ہے، ہمارے یہاں صرف جواب دیا جاتا ہے. میں سننے والوں کو یہ بات بتا دوں، اگر ان سب باتوں کے باوجود بھی دلائل کے ساتھ ہم جب جواب دے رہے ہیں، ان سب باتوں کے باوجود بھی اگر یہ لوگ اس چیز کو آن نہیں کر رہے تو پھر جاؤ بھائی آپ ہمارا چینل ہے، دیکھو گو اینڈ سوائپ اٹ. خیر، تو ڈائریکٹلی چلتے ہیں یہ ان کے نام نہاد پیر اجمل قادری کی اس ویڈیو کی طرف، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذرا آئینہ دکھاتے ہیں. بسم اللہ. دو قسم کے پیار کرنے والے اہل بیت سے. ایک نے اہل بیت کی شہادت کو تماشا بنا دیا. وہ کہتے ہیں یکم محرم سے پہلے ناچ گانا دیکھو، تماشا کرو، موج کرو. 10 یکم محرم سے 10 محرم تک بس مسلمان ہو جاؤ اور چوک میں کھڑے ہو کے امام حسین کی شہادت کا تماشا بناؤ. ایک شخص سے میں نے پوچھا تو کہاں تو گیا تھا؟ کہنے لگا میں تو تماشا دیکھنے گیا تھا. اب یقین کریں میرے خون کو جوش آیا، خون کو. میں نے کہا یار انہوں نے امام حسین کی شہادت کو تماشا بنایا، تو تماشبین بن گیا. سمجھ نہیں رہے کون یہ کوئی تماشا ہے؟ اور سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، بال بڑھائے ہوئے ہیں، بازاری لوگوں کی طرح گلوں میں کپڑے ڈالے ممبروں پہ ناچتے پھرتے ہیں. یہ لوگ اہل بیت کا نام لیں گے جن کی شکلیں اس قابل نہیں. اب یقین کریں میں ایسے ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا یہ سیدہ پاک کا زبان سے نام لے. پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ہم اپنی طرف سے کوئی بات کریں تب تو اعتراض کا موقع محل ہے، لیکن پہل دوسرے کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بھی بے دلیل بے سروپا قسم کی بات، بالکل بے سروپا. اور بھائی آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جی، میں نے اسے کہا تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں تماشا دیکھنے والے، اعوذ باللہ تعالیٰ، تو یہ تماش بینی ہے، یہ ہے وہ ہے. شہادت مولا حسین کو نعوذ باللہ تماشا بنا کے رکھ دیا، اعوذ باللہ، نقل کفر نباشد. مولوی صاحب ہم عزاداری کر رہے ہیں، ہم زنجیریں مار رہے ہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں، سلطان کربلا کو اپنے لہو کا خراج پیش کر رہے ہیں. آپ کو کیا موت پڑ رہی ہے حضرت؟ ہم آپ کی ٹینٹ پہ تو نہیں نا زنجیر چلا رہے، اپنا سر بچا کے رکھو، ہم آپ کو تو نہیں نا کچھ کہہ رہے. خیر، تو سامعین بدن ہمارا، خون ہمارا، ضربت ہمارے بدن پہ لگتی ہے، ماتم حسین ہم کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کیا موت پڑ رہی ہے. میرے خیال محسن نقوی شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح کہا تھا. محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. الحمدللہ، بالکل واضح بات ہے. خیر، تو اب جہاں تک تماشے کی بات رہ گئی تو یہ بار بار تماشا 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 جو لگے ہوئے تھے. مولوی صاحب باوڑی پونچھ، دوسروں کو بات کرنے سے پہلے کبھی اپنے گھر میں جھانک کے دیکھا ہے؟ ایک من گھڑت واقعہ بنا کے مکتبہ اہل بیت کی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے محلے میں کبھی جھاتی ماری ہے آپ نے کہ وہاں کیسی تماش بینیاں رہی ہیں؟ کیونکہ آپ 3 کے مکتب سے ہیں، اس لیے میں 3 ہی دلائل دوں گا. اور کیا جملہ کیا کہا تھا اینڈ پہ جی؟ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا نام بھی لے سکیں.
لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کا نام لیں، لیکن ان کے گھر پہ حملہ کرنے والوں کا احترام کرنے کے لوگ ضرور قابل ہیں، ہے نا؟ دوگلے ڈرامے بازو، ہم تمہیں بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. ہاں، یہ جھوٹے پیار نہ اپنے پاس رکھو. رہ گیا سامعین جہاں تک تماشے کی بات، تو ذرا تماشے کو ہم سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ان حضرت یہ جو نام نہاد پیر منگل بدھ جمعرات یہ جو بھی ہیں، ان کے اپنے گھر کی کتاب سے انہیں بتائیں گے کہ مولوی جی یہ کرنا بہت آسان ہے، پڑھائی کرنا اتنا ہی مشکل ہے. ہاں جی، پیر بننے کے بجائے اگر کبھی علم مناظرہ سے شغف رکھا ہوتا نا تو آج اتنی ضلالت نہ کھٹتے. خیر، سب سے پہلے تو ان کے امام ابن اثیر الجزری، ان کی یہ الکامل فی التاریخ میرے پاس موجود ہے. آئیں جی، صفحہ نمبر 115 جلد نمبر 3 میں حضرت ابو بکر کی وفات کے چیپٹر میں واضح لکھتے ہیں، حضرت عائشہ نے وہاں نوحہ کرنے والوں کو بٹھا دیا تھا، ٹھیک ہے جی، ماتا شری نے، جننی. حضرت عمر نے انہیں رونے سے منع کیا تو انہوں نے انکار کیا. پھر انہوں نے ہشام بن ولید سے کہا تم اندر جا کر بنت ابو قحافہ کو لے کر آؤ. چنانچہ وہ یہ فروہ بنت ابی قحافہ حضرت ابو بکر کی ہمشیرہ کو لے آئے. تو حضرت عمر نے ان پر درہ اٹھا کر کئی دفعہ مارا تو اس کی آواز سن کر نوحہ کرنے والیاں منتشر ہو گئیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا کہنے. سامعین محتشم، حضرت عمر درہ اٹھا کے حضرت عائشہ کی پھوپھی کی کوٹ لگائیں. حضرت ابو بکر کی بہن کو وہ مچل انڈرٹیکر کے داؤ لگاتے پھر رہے، ٹو سٹون پائی ڈرائیور، وہ کچھ یاد نہیں ہے. اور یہاں اگر کریم کربلا کا تذکرہ ہو رہا ہے، مولا کی شہادت پر غم منایا جا رہا ہے، تو اسے تماشے کا نام دے دیا ہے. تماش بین تمہارا پورا خاندان، یہ تماش بینی نہیں ہے. عورتوں نے وہاں دوڑے لگانا شروع کر دی. خیر، بھاگنا تو تم لوگوں کی پرانی عادت ہے، اب البتہ اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے. تو یہ تماش بینی نہیں ہے مولوی صاحب. بھائی کیوں پاکستان کے امن کو خراب کرتے ہو، کیوں فالتو بکواس کرتے ہو؟ وہ سامعین چونکہ محرم قریب ہے، لذا اس طرح کی ویڈیوز جو لوگ بار بار اپلوڈ کر کر کے مکتبہ اہل بیت پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن مولوی صاحب گھر کو لگے گی آگ گھر کے چراغ سے. الحمدللہ، میں صرف مٹی کا تیل ہی چھڑکنا ہے. خیر، چھڑکنا تم جیسوں کے منہ پہ چاہیے، لیکن چلو بہرحال گھر ہی میں صحیح. اب ذرا دوسرے تماشے کی طرف آتے ہیں. یہ تھا نا حضرت عمر نے کوٹ لگائی ہے پکڑ کے، ان کے یہاں درباروں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے ماشاءاللہ. اصلی تماش بینی، ٹو بی آنسٹ، میں دکھاتا ہوں. ملفوظات اعلی حضرت، بریلوی ہو نا مولوی جی، قادری، آؤ ذرا میں آپ کے اعلی حضرت کے نام نہاد ملفوظات سے آپ کو ایک بڑی خوبصورت یہ روایت دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے یہاں جو بڑے بڑے نام نہاد اولیاء ہیں، احمد بدوی کبیر وغیرہ، ان کے مزاروں پہ کیا ہوتا ہے. صفحہ نمبر 255 حصہ نمبر یہ سوم. اور یہاں پہ جی یہ عبد الوہاب اکابر اولیاء میں سے ہیں، اور احمد بدوی کبیر کے مزار پہ وہ جایا کرتے حاضری کے لیے. تو وہاں ان کی نا ایک کنیز پر نظر پڑ گئی. القصہ مختصر، جب تاجر اسے کنیز کو لا کے اس نے دربار پہ اسے چڑھایا ہے ماشاءاللہ. پہلے کھوتے چڑھتے تھے، اب کنیزیں بھی چڑھتی ہیں. چلو بہرحال لکھتے ہیں، معن وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نظر کی، اور خادم کو اشارہ ہوا تو انہوں نے آپ کی نظر کر دی. ارشاد فرمایا، یہ وہ قبر والا، یہ عبد الوہاب صاحب کو کہہ رہا ہے، عبد الوہاب اب دیر کا ہے کہ فلاں اجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو. واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ویری گڈ. سامعین، یہ جس کا مزار تھا نا اسے میں لٹرلی کہوں گا اسمارٹ بوائے. کیا بات ہے. وہ ڈیفینیٹلی ان بابا جی کو چونکہ وہ قبر سے آوازیں تو پھر آبویسلی انہوں نے قبر میں CCTV کیمرہ بھی لگایا ہوگا. جب عبد الوہاب اس کنیز کو حجرے میں لے جا کے بینگ بینگ کر رہا ہوگا تو پھر انہوں نے ڈیفینیٹلی وہ سارا کلپ بھی دیکھا ہوگا. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. یہ کون سے انکل مجبور کی شریعت یہ کون سے انکل مجبور کی شریعت ہے بھائی؟ یہاں تماش بینی کا کوئی عنصر نظر نہیں آ رہا. قادری صاحب، یہاں آپ کو تماش بینی کا عنصر نظر نہیں آ رہا؟ ہاں، عزاداری سلطان کربلا پہ وو وو کرنے والوں، کبھی اپنے گھر میں تو جا کے نظر ڈالو. تو سچی ہے تو شیر ہو گیا. خیر، باتیں کہنے کو بہت ساری ہیں سامعین، لاٹ آف دیم. اور ان کی کتابیں اگر میں اس طرح یہ کہ کھول کھول کے ان کی پولے کھولنا شروع کروں، وہ تو پتہ نہیں کہاں کا. کبھی استغفر اللہ، اللہ کی کوئی بیوی بنا دیتے ہیں. کبھی نعوذ باللہ ان کے صوفی کہہ رہے ہوتے ہیں میں ہی رسول ہوں، میں ہی اللہ ہوں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کبھی کچھ، کبھی ہم نے اللہ سے کشتیاں لڑی، اللہ نے ہمیں لمحے پا دیا. تو پتہ نہیں کیا کیا اس طرح، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پتہ نہیں کیا کیا. خیر، اب ان حضرت نے جو اعتراض کیا تھا اس اعتراض کا ذرا ایک دندان شکن جواب دے دیں. اجمل قادری صاحب، یہ آپ کی اپنی کتاب خطبات پیر اجمل قادری جلد نمبر 2، ہاں جی، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، صفحہ نمبر 140 پہ یہاں آپ خود فرما رہے ہیں اپنی زندگی میں کچھ معیار بنائیں، ہمارے ہاں اب محبت نہیں ہوتی، بحث ہوتی ہے.
تو بکواس کرو گے تو پھر ظاہری بات ہے بحث ہی ہونی ہے. یعنی یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک لوگ بحث کرتے ہیں کہ امام حسین صلوات اللہ علیہ کی نیاز پکانی چاہیے کہ نہیں, سبیل لگانی چاہیے کہ نہیں, کھانا تقسیم کرنا چاہیے کہ نہیں. تو میں کہتا ہوں صدیاں گزر گئیں, ابھی تک یہ بحث کرو گے کہ ان کا لنگر پکانا چاہیے کہ نہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے. اب تو یہ مسئلہ پوچھا کرو کہ امام حسین کا نیکسٹ پیج 141 لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو کے بھی پک جاتا ہے. اب تو یہ پوچھا کرو پتہ ہے لنگر کس کا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. سامعین محتشم یہ دیکھ لیں, سلطان کربلا صلوات اللہ علیہ کی نیاز اور دیگر جو معاملات ہیں خود بھائی جان اپنی کتاب میں اسے پروموٹ کر رہے ہیں, وہ ساری رسوم عذاب. چلیں ماتم تو الحمدللہ وہ خیر ہم کئی دفعہ ان کی کتابوں سے ثابت کر چکے ہیں, صحابہ کا, اہل البیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا, اس میں تو مجھے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ ہماری محرم والی سے چینل پر پلے لسٹ دیکھ لیں, اس میں ساری تفصیل موجود ہے. البتہ خود سلطان کربلا صلوات اللہ علیہ کی نیاز کے لحاظ سے حضرت نے خود کہا, جانتے ہو یہ نیاز کس کی ہے؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی. تو مولوی صاحب جانتے ہیں کہ وہ عزاداری کس کی ہے جو ہم کرتے ہیں, وہ بھی رسالت پناہ کے خاندان کی ہی عزاداری ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. جو خون کا خراج پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی میرے آقا کے ہی خاندان کو پیش کیا جا رہا ہے. جو ان کے لیے سینہ کوبی کی جاتی ہے وہ بھی ان کی فیملی کے لیے ہی ہے. یہ ساری نسبتیں الحمدللہ سلطان دشت نینوا صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے ہیں. اور یہ بونگی نہیں مارنی کہ جی آپ لوگ میدان میں کیوں نہیں اترتے, آپ لوگ یہ نہیں کروں گا, آئیں بسم اللہ مناظرے کے لیے حاضر ہیں, 100 بسم اللہ. یہ ابھی پچھلے ماہ محرم میں ہی وہ آپ کے ایک بریلوی مولوی صاحب ہیں, ہمارے چینل پہ ان کے ساتھ مناظرہ ہمارا موجود ہے. اویس ربانی صاحب کے پلیٹ فارم پہ بھی ہوئے تھے, جن کی ہم نے جب چھتر پریڈ کرنا شروع کی ہے تو حضرت یہ کہہ کے نکل گئے تھے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اور پیچھے جا کے فون کر کے حوالے مانگ رہے تھے کہ رافضی مجھے جڑ گیا, میری مدد کرو. تو اعتراض کرنا اجمل قادری صاحب بہت آسان ہے, اس اعتراض کو ثابت کرنے میں زمین آسمان کی تنابیں ملانا پڑتی ہیں. ہاں جی. البتہ یہ جو احمد بدوی کبیر کے مزار پہ یہ کنیز کے ساتھ یہ ٹپیک ٹپوک ہوا ہے, یا پھر جو ماشاءاللہ حضرت عمر نے کوٹ لگائی ہے, ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں نا مولوی صاحب, کبھی اس کو بھی تو تماش بینی کا ٹائٹل دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کی خطابت میں جو آپ نام نہاد یہ جواہر پارے توڑ رہے ہوتے ہیں, آپ کی خطابت میں کتنی منصف مزاجی ہے, کتنی آپ کے یہاں بیان دینے میں عدالت موجود ہے. حضرت عمر نے جو حضرت عائشہ کی پھوپھو کے ساتھ WWE کھیلی ہے ماشاءاللہ, اب وہ اسمیک ڈاؤن ہے, یہ را ہے, وہ آپ خود فیصلہ کریں. البتہ جو ان کی کوٹر لگائی ہے اس کو بھی تماشے کا نام دیں. احمد بدوی کبیر کے مزار پہ جو کنیزیں ماشاءاللہ, وہ کنیز کون دربار پہ چڑھاتا ہے؟ چلو بہرحال چڑھا دی تو چڑھا دی, تہاڈا دربار, تہاڈا مزار, تہاڈی کنیز, تہاڈا بابا, تہاڈا ٹھاٹھا, وہ ہمارا کوئی اندر کام نہیں ہے. اس کو بھی تماش بینی کا نام دیں. بسم اللہ. اور سامعین آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی, حضرت نے اپنی کتاب کے اندر سلطان کربلا کی باقی رسوم اعضاء کو نہیں, صرف نیاز کو دیکھا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ مولوی صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو مولوی صاحب ہیں بھی ماشاءاللہ اس دور کے معاویہ ابن ابو سفیان, انہی کی طرح, معاویہ کی طرح ہی ماشاءاللہ ڈبل ڈیکر ہیں. تو یہاں بھی رونا کھانے کا ہی ہے, یہاں بھی رونا کھانے کا ہی ہے, کیونکہ احمد رضا نے وہ نیاز وغیرہ سر کو جائز کہا ہوا ہے نا, تو یہاں بھی رونا کھانے کا ہی ہے.